یہ جمعے سے پہلے جنازہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا اس زمانے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ بڑے بڑے ترے کرے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پراپیگنڈے میں آ کے نماز کے بعد پڑھاتے ہیں اور جمعہ یوں ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اگرچہ معصوم بچہ ہے، اس کے لیے ہر گھڑی برابر ہے، لیکن یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ ہمارے مذہب کا تقاضا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جنازہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھا جائے۔ الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه الترمذي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ایک معصوم بچے کا جنازہ تھا، کل پیدا ہوا اور رات کو مر گیا. چونکہ اچھے گھرانے میں پیدا ہوا، اس لیے سنتوں کے اہتمام کی حد کر دی. ماشاء اللہ، جب سے وہ مرا ہے اب تک 42 دفعہ مجھ سے فون پر بات چیت ہو گئی تاکہ کوئی غلطی نہ آئے، صحیح کام ہو جائے. اور یہاں تک کہ انہوں نے آپ حضرات کی میت میں یہاں کی اقتداء میں جنازہ پڑھوایا. اور جو مسئلہ ان کے سننے میں آیا ہے کہ جنازہ جمعے کے وقت سے پہلے پڑھ لیا جائے، نماز سے پہلے، اور نماز جمعے کے لیے نہ روکا جائے، مکروہ لکھا ہے، اس پر بھی عمل کر لیا. ان کو یہ کہنا جائز نہیں تھا کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس کو جمعہ ملے یا نہ ملے وہ تو ہمارا شفیع ہے. اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا. ایک عظیم بزرگ امام ابو حنیفہ کے پائے کا یا امام بخاری کی شان کا جنازے میں آگے رکھا ہوا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے خدا اس کو ہمارے لیے وسیلہ و شفاعت بنائے، غلط ہے. شفاعت تو معصوم کرتا ہے. معصوم یا نبی ہے اور یا یہ چھوٹے بچے ہیں. یہ معصوم ہے عقل اور بلوغ کی عمر تک نہ پہنچنے کی وجہ سے، اور پیغمبر معصوم ہے کمال عقل، کمال ہدایت، کمال اجتباع اور استفاء کی وجہ سے، جنہیں اللہ نے کل کائنات کے لیے مقتدی اور قدوہ ایمان و عمل بنایا ہوتا ہے. شفاعت معصوم کا حق ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم شفاعت نہیں کرے گا، حافظ قرآن نہیں کرے گا، شہید، وہ ظنی چیز ہے، ظنی. وہ ایک بچے نے حفظ کیا تھا تو ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی کہتا ہے کہ میں نہیں بخشواؤں گا. تو ایک دن میں نے ایسے گریبان سے پکڑا، میں نے کہا تیرے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے، پتہ نہیں تو مومن مرے گا بھی یا نہیں. کتنے حافظ قرآن داڑیاں منڈاتے یہ بھی شفاعت کریں گے. کتنے حافظ قرآن بھول چکے اور قرآن کہتے ہیں ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے قیامت میں، وہ سزا دیں گے جو دوسروں کو نہ دی ہو، ایسی سزا ان کے لیے. وہ شفاعت کرے گا، وہ تو خود پھنسے گا.
میں نے ان کے ماں باپ کو کہا کہ حفظ تو کروائے لیکن بچے کو فرعون بنانے کے چکر میں اس کو لگام دے اور اس کی اپنی مغفرت کی فکر پہلے کرے. تو دو شفاعتیں قطعی ہیں. ایک پیغمبر کی، وہ معصوم ہے. انبیاء سب کے سب معصوم ہیں. معصوم کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی وحی اور نگرانی میں اٹھتے بیٹھتے تھے. انک بأعیننا ووحینا. معصوم کا مطلب یہ کہ ان کی ہر ادا پسندیدہ ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا سب معاف ہے. تو حاصل کیا نکلا کہ آپ سے جو صادر ہوگا وہ گناہ نہیں سمجھوں گا اور میرے ہاں گناہ نہیں ہوگا. تبھی تو فرمایا پہلے سے معاف. اور جس کی ہر ادا قابل تقلید ہو، قابل اتباع ہو، یہ معصوم قطعی ہے. انبیاء علیہ السلام معصومین قطعی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت پر وحی نازل فرمائی ہے. اور اگر ان سے کوئی ایسی لغزش ہو جاتی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ فرما دیتے عفا اللہ عنک، معاف تو ہے. لما زنت لهم، کیوں اجازت دے رہے تھے؟ ذرا ٹھہر لیتے، جلدی اجازت کیوں دی؟ حضرت کریم رحیم بہت زیادہ ہے. جو کہ جی گزر ہے، گرمی لگ رہی ہے، گھر والے پریشان ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہے جی بہت دور کا راستہ ہے، تبوک جا رہے ہیں، حضرت خود تشریف لے جا رہے ہیں. چند افراد ایسے ہوں گے کہ جو واقعی معذور نہیں تھے اور ان سے غلطی ہو رہی تھی. حق تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں سب نے جانا ہے، تو یہ منافق پھر بھی نہ جاتے، تو آپ کو سچے اور جھوٹے کا فرق معلوم ہو جاتا. شان اتنی بلند ہے کہ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، معاف تو ہے ہی یار. یہ معافی کا اعلان پہلے ہے. یا خدا یار، وجہ بعد میں. لما زنت لو، کیوں اجازت دے رہا ہے؟ نہ دے دے اجازت. اللہ اکبر. اور سورۃ نور کے اخیر میں ہے صحابہ کو تنبیہ کی کہ حضرت کام میں ہے اور آپ اجازت لے کے جا رہے، کوئی بات ہے؟ ان کو تو اس طرح تنبیہ کی کہ ان کی دعائیں لے کہ عذاب نہ آ جائے. اور حضرت کو کہا کہ جب یہ اجازت لینے آئے اور آپ مناسب سمجھتے ہو تو دے دو اجازت. جیسے ماں باپ کو آپ نصیحت کرے کہ آپ شفقت کریں، محبت کریں، سختی نہیں کریں. اور اولاد کو کہے کہ ہاں ماں باپ تو قبلہ و کعبہ ہے، ان کے ساتھ یہ تم نے کیا روش اپنایا ہے، دونوں جہان تیرے غرق ہو جائے. اس کو عادل الاقوال کہتے ہیں، سمجھداری اور لیاقت کی باتیں. کہ خاوند کو کہے کہ بیوی آپ کے گھر آئی ہے اور آپ کی عزت و سرمایہ ہے، اس کو آنکھوں کے پلکوں پہ رکھو. اور نامناسب کلمہ اور نامناسب برتاؤ یہ زیادتی ہے. یہ خود نہیں آئی ہے، تم عزت اور بڑے لجاجتوں سے لے کے آئے ہو، تاکہ اس کا روش اہل خانہ کے ساتھ سدید ہو جائے، درست ہو جائے. اور ان کی اہلیہ کو کہے اور کھیلوائے کہ خاوند نام تو خدا کا ہے، معاشرے میں تو ایک ہی خاوند ہوتا ہے، اللہ کو خاوند تعالی کہتے ہیں. اور ان کا اکرام اور اعزاز اور ان کی اطاعت اور فرما برداری مسلمان بیوی پر فرض ہے. اور صحیح حدیث میں ہے کہ جس بیوی سے خاوند ناراض ہو رات بھر اس پر لعنت برستی ہے، اور اگر وہ مر گئی تو اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. تو ان کو خاوند کے حقوق سمجھائے اور خاوندوں کو بیویوں کے آداب و حقوق سمجھائے تاکہ معاشرہ اصلاح پر استوار ہو. وہ بھی ڈری رہے کہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، یہ بھی ڈرا رہے کہ مجھ سے اپنی اہلیہ کے متعلق زیادتی نہ ہو جائے. زیادتی کا حق کسی کو نہیں. اللہ خود فرماتے میں ذرہ برابر ظلم گوارا نہیں کرتا.
اور ظالم کو بہت جلدی پکڑ لیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حکمران کافر ہو سکتا ہے لیکن ظالم کو اللہ چلنے نہیں دے۔ کافر تو 5-10% سے آگے سارے ہی کفار ہیں، مگر جس سرزمین پر صاحب اختیار نے ظلم برپا کیا، بس یہ علامت ہے کہ اب یہ تباہی کے قریب ہے۔ اس عروج عارضی پر یہ تکبر، یہ غرور دیکھ مر جاتی ہے چینٹی پر نکل آنے کے بعد۔ زندگی دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، خوشیاں بھی آتی ہے اور غمی بھی۔ خوشی کے موقع پر بھی حدود میں رہے، خوشی نصیب ہو جاتی ہے، اور غم اور صدمے کی گھڑیوں میں بھی شریعت سے پوچھ کے چلے تاکہ اللہ اس غم کا بھی اور صدمے کا بھی اجر دے۔ بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن غم اور صدموں کے جو اجر ملیں گے، اور جیسے انبار لگ جائیں گے اجر و ثواب کے، تو جنہیں کوئی صدمہ اور تکلیف نہ پہنچی ہو وہ کہیں گے اوہ دنیا تو ویسے ختم ہو جاتی، آج بڑے مزے ہوتے ہمارے، مگر اس کے نیچے ہی عالموں نے لکھا کہ مانگنا نہیں ہے کہ آپ کہے گے اللہ صدمہ لیا، نہ توبہ توبہ۔ صدمے تو دنیا کی روح میں شامل ہے۔ دنی دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس جہان میں تو جب تک آدمی رہے گا کبھی بیماری میں مبتلا ہوگا، کبھی اولاد مبتلا ہوگی، کبھی عزیز و اقارب کے صدمے ہوں گے، کبھی ماحولیات کی پریشانیاں ہوں گی، کبھی اڑوس پڑوس سے تکلیف پائے گا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ تکلیفیں تو آتی ہے اور بحکم خدا آتی ہے۔ ایمان کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے اس کے دل کو اللہ تعالی مرہم پٹی کرے گا، کیونکہ صدموں سے اور تکلیفوں سے دل کو زخم ہو جاتے ہیں۔ جیسے زخم ہوتے ہیں تو پھر آپ مرہم رکھتے ہیں، کوئی پٹی باندھتے ہیں، کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ اس کا زخم جلدی بھر جائے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ میں نے تفسیروں میں دیکھا ہے کہ جب کسی کے ہاں میت ہو جائے تو جتنے قریب ہو، جیسے بچے کی ماں، بچے کا باپ، درج بدرج جتنے قریب لوگ ہیں اور جتنا غم اور صدمے سے نے ڈالے، ان سب کے دل پر صدمے اور غم کا اثر ہوتا ہے۔ ایمان اور اسلام کی استقامت کے ساتھ جب وہ نہ زبان سے کوئی نازیبا جملہ نکالتا ہے، نہ افعال میں کوئی غلط کام کرتا ہے، تو فرشتگان خداوندی کو حکم مل جاتا ہے، وہ صبر کے کوک بناتے، چپاتیاں، اور وہ ان کے دل پہ رکھتے ہیں۔ 1 2 3 جتنا یہاں دنیا میں پلاسٹر لگنے سے ٹائم لگتا ہے، آج بہت زور ہے غم کا، کل اس سے کم پر بس جیسے جیسے وہ زخم بھر جائے گا آرام آ جاتا ہے۔ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ پھر یاد بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور ارواح پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ رزق بھی پیدا کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ رزق ان کو ہاتھ میں دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پھینکو، یہ چاہے افریقہ جائے، اٹلانٹا جائے، کینیڈا جائے، ذلیل ہوتا رہے۔ رزق ہاتھ میں نہیں دینا ہے کسی کو، رزق کے پیچھے اس کو دوڑنا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کسی ایک کو تو ایسا بناؤ، تو حق تعالیٰ نے کہا کچھ کے قریب ڈالو۔ تو فرشتوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ مجھ پہ توکل کرنے والے ہیں، ان کا رزق ان کے پیروں میں آئے گا۔ اور حافظ نے کیا خوب کہا ہے، حافظ شیرازی نے ایک شعر کہا سبحان اللہ،
خود مگس آید بتارے عنکبوت، خود مگس آید بتارے عنکبوت، رزق را پر مید حد پروردگار۔ یہ مکڑی آپ نے دیکھا ہوگا گھونسلہ ایسے برائے نام گھونسلہ، کوئی خاص گھونسلہ نہیں ہوتا، ایسے 2-3 تار ہوتے ہیں فرضی سے، اور پھر ایک طرف بیٹھ جاتی ہے، اچانک مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ پہنچ جاتی ہے، وہ پس جاتی ہے۔ تو حافظ کہتے ہیں خود مگس آیت بتا رے عنکبوت، وہ مکڑی جو جالا سا تانت لیتی ہے اس میں خود بخود مکھی پس جاتی ہے، اور رزق را پر مید حد پروردگار، اور اللہ تعالیٰ رزق کو پر دے دیتا ہے، وہ اس مرزوق کے پیچھے خود گھر آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رزق کے لیے کوشش عبادت ہے اور ثواب ہے۔ امام محمد ہمارے مذہب کے بہت بڑے امام ہیں، ایک اندازے کے مطابق حضرت صاحب نے 600 کتابیں لکھی اس وقت، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تھا صنفت فی کل شیء وما صنفت فی الورع والتقوی، آپ نے تو بڑی کتابیں لکھی لیکن تقوی اور پرہیزگاری کی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اور انہوں نے کہا صنفت فی البیوع، میں نے کتاب البیوع لکھی ہے کہ ایسا خریدو ایسا بیچو، یہ مکروہ، یہ جائز، یہ مستحب۔ جو شخص معاملات اپنے صحیح کر لے وہ بہترین متقی و پرہیزگار ہوگا۔ مسجد میں تو 5-6 اٹھا کے بیٹھنا اور صفوں میں آنا یہ تو بڑا آسان ہے، لیکن دکان اور منڈی میں ایک طرف حرام اور بہت زیادہ، دوسری طرف کم فائدہ اور جائز معاملہ۔ اب دکاندار کا پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے یا یہودی و عیسائی ہے۔ مومن کا تو نبی ابھی گزرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو شریعت تازہ دم ہے، اس میں تو ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ جدا نہیں ہوا ہے کہ احکام شروع ہو گئے۔ احکام دیکھو شروع ہوئے ہیں نہیں، بچہ پیدا ہوا، پہلا کام کیا ہے؟ وہی نام رکھنا ہے یار۔ کیوں؟ اگر مر گیا اور نام نہ رکھا گیا ہو، لا یشفع والدہ، ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا۔ رات ہی کو میں نے ان سے یک دم کہا، میں نے کہا بھائی نام کیا ہے؟ کہا بھی سوچ میں، جلدی نام رکھے۔ کہا محمد عبداللہ۔ کیسا ضابطہ ہے، ایسے دھاندلی نہیں چلتی جی ہمارا بیٹا ہے، خدا کو پتہ ہے، خدا نے نبیوں کے ذریعے کھلوایا کہ مومن کا حق ہے کہ اس کا اسلامی نام رکھے۔ ماں باپ نے غفلت کی ہے، بچہ پیدا ہوا، مر بھی گیا اور نام نہیں رکھا گیا۔ لا یشفع والدیہ، ماں باپ کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اور قیامت کے دن میدان حشر میں دوڑتا رہے گا ادھر ادھر، اچانک اس کو کہا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ کبھی ایک پر جھپٹا مارے گا جیسے ایک کاٹنے والا پرندہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے کو ایھا الظلم بأی اسم سمیتمونی ضیعتم والظالم وکبغت، میرا نام کیوں نہیں رکھا؟ میرا تو نام ہی نہیں ہے میدان حشر میں، اور زار و قطار روئے گا۔ کہتے ہیں لکھے پڑھے، میں نے تو لکھے پڑھے نہیں دیکھے، جاہل دیکھتا ہوں، لکھے پڑھے کدھر ہوتے ہیں، مسائل سے دور بے بہر ہے۔ نام رکھنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ اب علماء جو امت کے غمخوار ہیں، خیر خواہ ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی کہہ دو کہ غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں، نہیں رکھ سکے، اگر موقع مل جاتا تو اس کا نام عبداللہ ہوتا۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو یہ بھی ڈھونڈ کے لے جائیں گے، کچھ دیر بعد ایک فائل نکل آئے گا، کہے گا ہاں دیر سے رکھا ہے یہ نام ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو ناتمام پیدا ہوتا ہے، جو دنیا میں سانس لے کے نہیں آیا، وہ صرف انسان ہے، انسانیت کی وجہ سے اس پر پانی ڈالے، انسانیت کی وجہ سے کسی صاف کپڑے میں رکھے،
انسانیت کی وجہ سے مسلمانوں کے قبرستان میں رکھے، لیکن اس کا جنازہ نہیں، باقاعدہ غسل نہیں، باقاعدہ کفن نہیں ہے، سانس نہیں لایا دنیا میں۔ اب دیکھو علماء کو افسوس، کاش کے علماء کی منزلت جانتے۔ خلاصہ میں ابن رشد لکھتے ہیں کہ اس کا بھی نام رکھے اور یوں کہے کہ افسوس بچہ ادھورا پیدا ہوا، سانس نہیں لایا، اگر سانس لے آتا تو ہماری خوش قسمتی تھی، ہم اس کا نام بھی عبد المومن، عبد المسلم رکھ ہی لیتے۔ یا اللہ یا اللہ۔ ایک قول محدثین کا یہ بھی ہے کہ وہ بھی کام آئے گا اگر کچھ کام بھی اس کے ساتھ اسلامی کیے گئے تو نام رکھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے۔ نام رکھنے کا وہی مقام ہے جو سر ڈھکنے کا ہے۔ ننگے سر والے افلاطون جو ہے وہ بڑے جری ہو گئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ٹانگیں کھول دیں گے یہ سنت ہے، ہاتھ یہاں تک لے آئیں گے یہ سنت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے فساد ہو سکتا ہے نا۔ لیکن وہ نبی جو کبھی بھی احرام کے علاوہ ننگے سر نہیں دیکھے گئے، جس کو سنت متوارثہ کہتے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں۔ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، طالب علم کہا کرتے کہ ایک چیز تو آپ نے لے لی اور سینکڑوں قیمتی ضائع کر، سینکڑوں قیمتی ساز و سامان آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے خیر و عافیت سے، بغیر تاخیر کے، کوئی عذر نہ ہو، اس کو صاف کر دیا جائے۔ کسی بڑی بوڑھی تجربہ کار، یہ بوڑھی عورتیں بڑی ماہر و باکمال ہوتی ہیں۔ میں نے اللہ نے شاید اس دین کے بیان کرنے کے لیے بعض عجائب دکھائے۔ ایک خاتون کو زچگی کی کوئی تکلیف تھی، ہم چھوٹے تھے، لیکن تکلیفیں تو ایسی ہوتی ہے کہ اور لوگ بھی روتے دھوتے ہیں کہ بھئی بہت پریشانی ہے، عورت مر رہی ہے۔ تو ایک بزرگ خاتون تھی، پورا علاقہ اس کی بزرگی کو مانتا تھا۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی اور ان کی ناچاقی ہے، لیکن موت تو برداشت نہیں کیا، اس طرح تڑپ کے مر جائے۔ تو اس نے کہا میں دعا کرتی ہوں۔ تو اس بزرگ خاتون کو کہا گیا کہ یہ بچے گی کیسے، کوئی ترتیب ہے؟ اس نے کہا یہ جو نرسیں آئی ہوئی اسپتالوں سے، ان کو اجازت دے دے، فیس دے دے، ان سے تو نہیں ہوا، 2-3 دن ہو گئے، عورت خون ہو گئی۔ وہ چلی گئی، ان کو فیس، ان کا کیا کام، ان کا تو کام فیس ہوتا ہے، فیس لے لی، روانہ ہو گئے۔ یہ بزرگ خاتون نے ایک اور خاتون کو کہا کہ آپ ایسے قدم لینا شروع کر دیں، چلنا شروع کریں، اور اس نے کچھ وظیفہ پڑھا، وہ وظیفہ مجھے دیا ہے، اس دوران بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ بچہ اب موٹا تازہ جوان ہے، میں اس کو کبھی کبھی کہتے ہوں تیرے پیدائش پر یہ پورا گاؤں رویا ہے، اور تیری پیدائش پر ایک بزرگ خاتون کی کرامت میں نے آنکھوں سے دیکھی۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا جب موقع ملا کہ بی بی یہ چلنے سے کیا ہوا، کہ اس خاتون کے قدم رکھنے سے اللہ نے وہاں آسانی کر دی، اور ان کی آمد سے جو کہ ان کی نمازیں رہ جاتی ہے، پاکی پلیتی کم ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹروں میں زبردست دین تو اب آیا، آج سے 50 سال پہلے بالکل انگریزی آثار میں، تو شاید اس وجہ سے ایک معصوم بچے کے آنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ جو اس نے سوچا تھا اللہ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ رب اشعث اغبر لو حلف علی اللہ لا برہ، بخاری کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ جب بچہ ہو یا بچی اور بخیر و عافیت پیدا ہو جائے اور اس کو صاف کیا، نہلایا، تو اپنے کسی نیک صالح سے کہے کہ اس کے کان میں اذان دے دے، بچے کو اس طرح لیٹا دے کہ اس کا سر تھوڑا سا اوپر ہو اور پیر قبلے کی طرف نیچے ہو، یوں اس کے دائیں کان کے پاس فجر کی اذان دے دے، الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ۔ یہ اکثر لوگ نہ مولوی کتابوں میں لکھتے ہیں اور نہ لوگ اذان میں کہتے ہیں، تو اس لیے ہمارے فجر کے نمازی کم ہوتے ہیں۔ اس کے کان میں یہ کلمہ ڈلا ہی نہیں پہلے دن سے، تو فجر میں آئے کیوں؟
او جی گیٹ کھولنا بڑا مسئلہ ہے، او جی امی نہیں آنے دے رہے، او جی حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے سب پتہ ہے، مگر یہ بھی معلوم ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں اللہ فرماتے حاضری بہت ضروری ہے، یا اللہ۔ اور بائیں کان میں تکبیر، اور اس میں کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہونے والی۔ اے معصوم، اللہ تجھے زندگی دے کہ آپ ان نمازوں میں شرکت کریں، کتنا زبردست کلمہ ہے۔ اذان کوئی اور دے رہا ہے اور کان اس کے ہیں، اور میں نے اپنے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، ایک معصوم بچہ رو رہا تھا، میں نے اس کی اذان شروع کر دی، وہ چپ ہو گیا، اذان ختم ہو گئی پھر شروع ہو گئی، کیونکہ ایک بیماری ہے اور اس میں ایک جن ہے جو چھوٹے بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ پاک کلموں سے باندھتا ہے اور بچے کو چھیڑتا ہے۔ اس لیے ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب تمہیں کسی شخص کا جن اور پری بھوت محسوس ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دے دے، آرام آ جائے گا۔ اذان کے کلمات سے بڑے شرور، فتنے اور فسادات دفع ہو جاتے ہیں۔ اذان کے بعد پھر کسی محسن، باصلاحیت، نیک خصلت، اچھے لوگوں کو، عورت کے لیے، بچی کے لیے عورت اور بچے کے لیے مرد، ان کو کہے کہ کھجور یا شہد زبان مبارک پہ رکھے، بسم اللہ پڑھ کر کچھ آیتیں، نیک کلمات، تاکہ آدمی کی حالت اچھی ہو جائے۔ جیسے گالیوں سے اور خراب باتوں سے زہر پیدا ہوتا ہے، اس طرح آیات، احادیث، مبارک کلمات اور دعاؤں سے شیرینی اور چاشنی، خیر اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو گٹی ہے، بسم اللہ پڑھ کر اللہم بارک فی عمرہ وعملہ، اللہم احیہ، اللہم حسن حالہ ومآلہ واجعلہ قرۃ لعینی ابویہ، مسند ابی اعلی۔ خدا اس کو زندگی دے، اس کو بڑے ہو کر اچھے اعمال کی توفیق دے، اور خدا اس کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے دونوں جہانوں میں، کہ دعا دی جا رہی۔ بعض ایسے کمکل بھی ہے، مجھ سے کہتے ہیں آپ گٹی دے، میں نے کہا بھائی ہمیں تو بس معاف کر رہا ہوں، بخیر و عافیت گزرنے دو، کیونکہ نظم و نسق اس میں نرمی کہاں ہے؟ علم تو شیرینی ہے لیکن نظم کا ضابطہ بہت سخت ہے۔ دیکھا نہیں کہ جس بچے کا نام نہیں رکھا گیا تو حدیث وارد ہو گئی، اور امام احمد نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جس بچے کا نام نہیں رکھا گیا اور دنیا سے گزر گیا، وہ ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے۔ یہ انتظامی کمزوری ہو گئی نا، سزا مل گئی۔ اب اگر وہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا تو بھی جرم ہے۔ آپ مسلمان کیسے ہیں آپ کہ ہاں بچے کی ولادت تک ہو گئی، شادی ہو گئی، خاتون کا حمل ہو گیا، تم انسان کب بنو گے؟ وہ یہ کہے جی مجھے کسی نے نہیں بتایا، تو کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کو معلوم کرنا تھا کہ بچہ ہونے والا ہے، میرے کیا فرائض ہیں۔ جس سے پوچھا پورا نہیں بتایا، بھائی کمکل آدمی اور ناقص علم والے سے کیوں پوچھتے ہو؟ سودا سلف جب خریدتے ہو تو گلشن کی دکانیں چھوڑ کر وہ تنداز مارکیٹ جاتا ہے کہ وہاں بڑا اچھا ملتا ہے، کپڑا باہر سے منگواتے ہیں، دوائیں تو یہاں کی 2 نمبر ہے، وہ تو الٹا اثر کرتے تھے۔ ایک علم رہ گیا آپ کے خیال میں گلا سڑا، جس پر آپ کا ایمان، اعمال و آخرت موقوف ہے، اس کے لیے بھی اعلیٰ دروازوں پر جانا پڑے گا۔ ہر بتانے والا باصلاحیت نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ پھر ہر ایک ابو حنیفہ اور امام بخاری ہوتے، ہر ایک انور شاہ کشمیری، حسین احمد مدنی ہوتے، ہر ایک پھر مولانا یوسف بن نوری اور مفتی محمود ہوتے۔ نہیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تقوی پیدا کرو، صلاحیت دے دوں گا اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب بچے کو گٹھی بھی سنت کے مطابق دے دی گئی، اور پیدائش کے بعد جو پہلا کام تھا اس کے کان میں
مسلمانوں کا مذہبی شعار، عظیم سنت. اللہ، اذان دے دی گئی. اذان کیوں دی گئی؟ انتظار ہے، کسی وقت بھی مر سکتا ہے. کوئی موت اجنبی چیز ہے؟ کوئی کون رہا ہے سوائے اللہ کے؟ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. ہر آنے والا جانے کے لیے تیار رہے گا. اور مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کرے اور اس کو بھی اور ماں کو بھی سب کو آرام رہے، توفیق بھی اللہ نے دی ہے تو پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کر لے. بچے کی طرف سے 2 بکرے کاٹے، بچی کی طرف سے 1 بکرا کاٹے. بچے کا کام زیادہ ہے، بچی تو گھر میں رہے گی، پردہ کرے گی، اور بچے کے ذمہ تو لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے تو دنیا کی رونق ہے نا. بچی تو حجاب ہے، نقاب ہے، ستر ہے، پردہ ہے، اسی میں اس کی نشو نما ہے. او من ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین. لیکن خوشی وہ بھی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. لڑکی بھی مسرت ہے. اہل عقل نے کہا ہے کہ بچی رحمات ہے، اور بچہ عموماً ماں باپ کے لیے عواقب ہوتا ہے. 90% دیکھا جاتا ہے کہ جب حالت حمل میں کسی کو مالی تنگی شروع ہو جائے تو تجربہ کار کہتے ہیں کہ مبارک ہو، لڑکا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور رزق کی وسعت فرمائے. دیکھیں اس کو آزمانا شروع کر دیا، اور جب حالت حمل میں اس گھر میں خوشیاں آنے لگے، اس بہت سکون و سرور آنے لگے، تو لوگ کہتے چلو ہے تو بچی، اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل روشن کر لے. خواب میں کسی نے دیکھا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، بخار ہو جائے گا تیز، اب اس کو اسکول لے جاؤ، ابھی اس کو پھر بھیج دو غیر ملکوں میں، اور جب وہاں سے آئے گا پتہ نہیں مسلمان بھی ہو گیا یا نہیں. یہ تمام گن جو آیا ہے یہ وہیں سے تو آیا، اور کہاں سے آیا؟ آج آپ کو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ کرو، دین کا کام ہو، اتنا زیادہ دین کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بھی کبھی کوئی کہہ سکتا ہے اور سن سکتا ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ ہم کم کر رہے ہیں، ہمارے ذمہ زیادہ دینداری فرض ہے. تو دنیا کی فکریں کتنی لگا دی گئی، آخرت جو برحق ہے اس کی تیاری نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں نے صوفیاء کرام کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے ان کو اتنی مبارکباد ہو جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے ہر کمرے میں مہمان ہیں. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ جس کے ہاں بچی ہو جائے وہ اتنا خوش رہے جیسے میں ان کے ہاں آ چکا ہوں. کیونکہ آپ کی بھی بچیاں تھی 4، بچے تو چھوٹے چھوٹے مر گئے تھے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس نے بچیوں کی وجہ سے صدمے اٹھائے، پہلے پالنے میں، پھر گھر بسانے میں، پھر وہاں خوش رکھنے میں قیامت کے دن اس کو مزید عذاب نہیں ہونے دوں گا. بس وہیں جو بچیوں کی تکلیفیں اٹھائی وہ ہو گئی. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم. لاکھوں درود و سلام ہو اس احسان اور کرم کے نبی پر جس نے امت کی تکلیفوں کے سامنے اپنا منصب نبوت رکھ لیا. تکلیفیں نہیں ہونے دوں گا اس میدان حشر میں. اور ایک روایت میں آپ نے کہا کہ اس نے تو تپش ادھر سہ لی نا، اب جہنم کی تپش کی کیا ضرورت ہے، وہاں سے بھی روک لوں گا اس کو. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب صلی وسلم علیہ.
آج کل بھائی لوگوں کے ہاں رشتوں کی تکلیف ہوتی ہے، پھر کبھی رشتے چلے جاتے ہیں، ناموافقی ہو جاتی ہے. پھولوں اور شگوفوں سے پلنے والی لڑکیاں، ماں باپ آنکھوں کے پلکوں سے ان کو پالتے ہیں اور یاقوت مرجان سے تول کے وہاں بیچتے، پورے خزانے ساتھ کر کے، لیکن وہاں زیادہ عزت کبھی کبھی نہیں ہوتی، اور وہ ماں باپ پوری تپش، پوری حرارت روز سنتے سہتے ہیں. پیغمبر نے کہا بس یہ مرحلہ گزار لے، وہاں آئے گا قیامت کے دن، وہاں عذاب نہیں ہونے دوں گا، اس راستے سے نہیں جانے دوں گا جہاں سے تپش آ رہی ہے. لا الہ الا اللہ. عقیقہ اصل میں آقا یا اوقو کے معنی ہے باعد یبعد. ہر بچے اور بچی کے ساتھ جیسے خیر برکت آتی ہے، کچھ بلائیں بھی آتی ہیں. وہ بلا تب دور ہوگی جب وہ چھرا دیکھے کہ وہ چل رہا ہے، بکرا کٹ رہا ہے، ایک کی جگہ دو کٹ رہا ہے، بچے کے لیے دو ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عقیقہ اس کو نہیں کہتے کہ آپ رقم خیرات کریں، پیسے آپ ویسے دیں. عقیقہ اس کو جو آپ کو عن ہو. یذبح عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات. یہ جو چھرا چلتا ہے یہ اصل عبادت ہے، اراقۃ الدم. ایک گائے میں 4,000 روپے کے حصے سے قربانی ہو جائے گی، اور اگر اس کے بدلے میں 4 لاکھ کوئی دے قربانی نہیں ہوگی. چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں. تو اسلام پیسہ جمع کرنے والا دین نہیں ہے لوگوں سے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والا دین. فقہاء کہتے ہیں الاصل فی التضحیہ هو اراقۃ الدم اعرابی، اور اس کے شروع معتبرہ. اصل تو قربانی کی نیت سے حلال جانور کا خون بہانا ہے. ہاں ایک معتمد کو آپ نے پیسے دیے کہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے، اللہ ثواب دے گا. آپ نے آپ کو جانور خرید کے اس کے آپ ہماری طرف سے کریں، اپنی طرف سے کریں، آپ کو ہدیہ ہے، گفٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک فرد مسلم بشرط النصاب والعقل والبلوغ، اس کی طرف سے حلال جانوروں میں سے کوئی جانور یا اس کا حصہ جس میں حصے جائز ہے، منیت اضحیہ اور قربانی، ایام قربانی میں قربان کرنا یہ واجب ہے. اور علماء لکھتے ہیں فرض عملی ہے، عملیات کا فریضہ ہے. لا الہ الا اللہ. ایک روایت میں کہ ایک صحابی کے ہاں بڑی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، بہت منتظر رہا، بہت خوش تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. آپ نے کہا 7ویں دن 2 بکرے کاٹو. اس نے کہا 2 بکرے؟ یہ تو بہت تھوڑا ہے، میں اونٹ کاٹوں گا اور کئی اونٹ. آپ نے کہا اس وقت بکروں کا موقع ہے، کل جب یہ بڑا ہو جائے گا اور شادی کر لے گا، ولیمے میں 100 اونٹ کاٹوں. تو پاکستان کی غیرتی حکومت نے ولیمے کے کھانے پر پابندی لگائی. اب تو ختم ہو گئی لیکن کوشش تو پوری کی گئی. عذاب قوم پر رہا ہے چونکہ اس کھانے کا نبی نے حکم دیا اولم ولو بشات. ولیمہ تو بڑے جانوروں کا زیب دیتا ہے جب اللہ نے توفیق دی. کچھ نہیں تو چلو ایک بکرا مجبوری ہے، اس پہ پابندی تھی. باقی اس کے علاوہ جو لیبل چاہے آپ اس پر اجازت دی. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب. یہاں ایک تھانیدار تھا تھانے میں، بڑا دوست ہے میرا. میں نے اس کو کہا گلشن کے حدود میں کسی کو کھانے وانے چیک ویک نہ کرو اور ولیمے کے کھانے میں تو ان کی مدد کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد میرے پاس آیا کہ میرے خلاف آرڈر آ گئے کہ تو قانونی پاکستان کے خلاف کرتا ہے. میں نے اس کو خط لکھا اسی نوٹس کے ساتھ اور 2-3 حدیثیں لکھی. اللہ اس زمانے کے چیف سیکرٹری کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا جہاں مولانا ہے اور آپ ہے وہاں اجازت ہے. یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ ولیمہ سنت ہے، کیا کریں، غلط نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں اور ہم بھی گناہوں پر آمادہ ہوتے ہیں. اور یہی حال ہے، کوئی اچھی حکومت نہیں دے گی، جو گیا اس سے بعد والا بدتر آ گیا. اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کے سروں کا سودا کرنے والے، شہروں کے امن غارت کرنے والے. خدا ان کو عقل دے اور ان کے ظلم و ستم سے سرزمین پاکستان پاک فرمائے.
اور ہمارے شہر کو امن کا منبع اور مرکز بنائے۔ بہرحال یہ مختصرات میں نے آج عرض کیے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق اور صحت تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اگلے جمعے کو مزید تفصیلات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه يا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفحہ سیدھی فرما لیجیے اور کوشش فرمائیں کہ 5 چٹانوں سے اوپر ہو سر ڈھک کے نماز پڑھنا یقیناً سنت اور آداب میں سے ضرورت کے لیے مسجد میں موجود صاف ستھری دھلی دھلائی ٹوپیاں قابل استعمال ہیں. آج کل کچھ موسم کا بھی ایسا وقت ہے اکثر لوگ نزلے زکام سے 2-4 ہوتے ہیں تو کھانسنا بھی بغیر ضرورت کے مکروہ ہے ضرورتاً جائز ہے.
لیکن گلا کا انکارنا زیادہ خطرناک ہے. اکثر فقہاء نے اس کو مفسد صلاۃ کہا ہے. نماز ٹوٹ جاتی ہے. جہاں تک ہو سکے احتیاط فرمائیں. صف سیدھی فرما لیجیے, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. صفوں کی درستگی 3 چیزوں کا نام ہے. نمازی جوڑ کے کھڑے ہو, پنجے اور ایڑیاں ایک سیدھ میں ہو. یہ بھی کوشش رہے کہ پیروں کے پنجے اور ان کی انگلیاں بھی بغیر کسی عذر و تکلیف کے قبلہ رخ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں جوابات سننے و نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. اللہ انہوں نے بڑی دعائیں دی ہے, صحت اور حیات کی, اللہ جزائے خیر دے. پچھلے جمعہ چھاش کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت اکٹھی پڑھی جائے. 4 رکعت اکٹھی کے لیے کیسے پڑھی جائے وضاحت فرمائی. انہیں 2 کر کے نہیں, 4 جیسے ظہر سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہو اور جمعے سے پہلے 4 سنت, اس طرح 4 رکعت اکٹھی اس کو کہتے ہیں. یہ چاش کی نماز ہے. اشراق کی 2 ہے, 4 نہیں ہے. 4 پڑھنا مغالطہ ہے, اور چاش کی 4 ہے اور 2 نہیں ہے. وضاحت میں اپنی جگہ کر چکا ہوں. کیا یہ طریقہ درست ہے کہ پہلی رکعت دوسری رکعت کے بعد قاعدے میں درود دعائیں پڑھ کر بغیر صحیح شریف بھی پڑھ لے اور پھر اللہ اکبر کر کے اٹھے اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھ لے, پھر حمد اور سورت؟ بہت صحیح لکھا ہے بالکل. تیسری رکعت میں اٹھ کر کے سبحانک اللہم تعوذ تسمیہ فاتحہ سورت, ٹھیک ہے, شکرن. کیا عصر اور عشاء کی 4 سنتیں وہ بھی اس طرح ہے؟ عصر کی پہلے 4 فرضوں سے پہلے 4 سنت غیر موقدہ. امام اعظم سے منقول ہے کہ اگر وقت تنگ ہے تو 2 پڑھ لیں. یعنی یہ موقت نہیں ہے, اس کا وہ حکم نہیں ہے جو جمعے سے پہلے 4 کا ہے, یا ظہر سے کے بعد 2 کا ہے, یا مغرب کے بعد 2 کا ہے, یا عشاء کے بعد 2 کا ہے. یہ ان سے کم درجے کی نفل کے حکم میں ہے, اس لیے اختیاری سنت ہے. افضل تو 4 ہے, ضرورت کے لیے 2, اور وقت میں تنگی ہے تو چھوڑ دیں. فرض پر اکتفا کافی ہے. یہی حکم عشاء سے پہلے بھی 4 رکعت کا ہے. بلکہ ایک بدترین ظلم ہوا ہے, وہ یہ کہ عوام میں پراپیگنڈا ہوا ہے عشاء کی 17 رکعت کا. یہ لوگوں کو بے نمازی بنانے کی ایک سازش تھی. عشاء کی 9 رکعت ہے, 4 فرض 2 سنت 3 وتر. نفلیں کوئی نہیں گنا کرتا, نفلیں ہر شخص کی مرضی. امام ابو یوسف سے پوچھا گیا عشاء کے بعد کتنے نفل, میں وتر نہ پڑھو یعنی بعد میں پڑھو تو 200 رکعت پڑھو, اور اگر وتر پڑھ لی ہے تو پھر قیام اللیل تہجد استخارہ حاجات سب ممنوع مکروہ خلاف سنت الی الصباح. یہ مسئلہ محتاج بیان اب نہیں رہا ہے, اس عاجز نے اس پر پوری زندگی کھپائی ہے. ایک شخص نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کی, مگر اب اس کے والدین اس عورت کو چھوڑنے کے لیے کہتے بلا کسی وجہ ہے, تو کیا یہ شخص اس عورت کو چھوڑ دے؟ نہیں, نکاح ہو چکا ہے, عاقل بالغوں کا نکاح درست ہے. ماں باپ کے کہنے سے جیسے کسی کا قتل جائز نہیں ہے, اس طرح بغیر قصور کے کسی خاتون کو طلاق دینا اور چھوڑنا جائز نہیں ہے. انہوں نے بڑی دعائیں لکھی, اللہ جزائے خیر دے. سالگرہ کا انعقاد عیسائی معاشرے کی پیداوار ہے اور ہندو مذہب کی قبیح رسم ہے. پچھلے جمعے کو آپ نے پیدائش کے موقع پر کھانا کھلانا شکریہ کے لیے جائز کیا ہے. یہ تو درست ہے. بچہ پیدا ہوا, کھانا پکتا ہے, اس کو خرس کہتے ہیں عربی میں, فقہ اللغہ میں اور سر العربیہ میں سالبی نے نقل کیا ہے. سالگرہ یا برتھ ڈے اس کو تھوڑی کہتے ہیں, وہ تو ہر سال جب دن آتا ہے تو مناتا ہے. یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. پیر بگاڑا صاحب سالگرہ مناتے ہیں, اوروں سے کیا گلا؟ وہ لوگوں کا مقتدا ہے اور نیک لوگوں کی اولاد ہے. ان کے بڑے سب بزرگ تھے, کامل بزرگ, ایسے نہیں جس زمانے کے نام و نہاد کے بزرگ. سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل جب قافلہ لے کر کے آئے جہاد کے لیے
تو انہوں نے اس زمانے میں 2000 مجاہدین پیش کیے تھے. 2 بھائی تھے، ایک بڑے بھائی تھے اور ایک چھوٹے. تو بڑے بھائی کو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل نے احتراماً جھنڈا دیا، وہ پیر جھنڈو ہے، اور چھوٹے بھائی کی پگڑی باندھی ہے، وہ پیر پگاڑا ہے. نجی مجلسوں میں خود بھی کہتا ہے کہ ہماری اصل نسل دیوبندی. جب کوئی کہتے آپ کیوں بریلی والے کام کرتے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے. اس دن جب بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ آئیں گے نا مبارکباد دینے کے لیے، خوشی کا موقع ہے تو کھانا کھلانا چاہیے. ثابت ہے، یہ تو نہیں کہ ہر سال پھر وہ دن منائے، یہ نہیں کہا ہے میں نے. اگر کہیں کہا گیا ہے تو غلط کہا گیا ہے، غلط بات سے رجوع فرض ہے. اور اس دن بطور نعمت کے شکر کے خیر و عافیت سے بچہ آیا، گھر آباد ہوا، خوشی دی، دعوت بھی کر سکتا ہے. خرس اسی کا نام رکھا گیا ہے. حدیث کا مفہوم جو کسی غریب مذہب کے لالچ رسموں کی پیروی کرے گا ان کو ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. ٹھیک، انگلیوں کے ناخن جمعے کے نماز سے پہلے کاٹنا چاہیے یا بعد؟ نہیں، نماز سے پہلے. علامہ ابن عابدین کو فتاوی شام میں سخت مغالطہ ہوا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے کے بعد کاٹے. اور ان کا خیال چلا گیا وہاں حج کی طرف، جو تمام عبادات مکمل ہوتی ہے یہاں تک کہ قربانی ہو جائے، اس کے بعد صفائی ستھرائی ہوتی ہے. تو انہوں نے جمعے کو اس پر قیاس کیا. اس روایت سے یاد نہیں رہی جس میں صراحتاً آیا ہے کہ جمعے کے لیے تیاری جمعرات سے شروع کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ بیوی اور ماں دونوں میں سے ایک کو حج کرا سکے تو پہلے حج کس کے کروائے، بیوی کو یا ماں کو؟ جس کا حج فرض ہے وہ پہلے ہے، اور اگر دونوں کا حج فرض ہے تو ماں مقدم ہے. اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ شاید اس کی عمر زیادہ ہو، آگے بیمار پڑ جائے اور جا نہ سکے. بیوی تو رفیق حیات ہے، بارہا چلی جائے گی، لیکن ماں باپ کو موقع کم ملتا ہے. بہتر ہے کہ بیوی کو بھی راضی کر لے، اس کو کہے کہ میری ماں ہے، میرا قبلہ و کعبہ ہے، پہلے اس کا حق اتار لیتے ہیں. علماء نے تو لکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی طرف سے نفلی حج کیے گئے تو ثواب ملتا ہے باقاعدہ. قربانی نہ کرنے کا کیا کفارہ ہے؟ اتنے پیسے فقراء مساکین کو خیرات کرنا بنیت جرمانہ قربانی. تصدق عن الاضحیہ. ہمارے محلے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جہاں محلے کی بالغ بچیاں کتب پڑھتی ہے. محترم صاحب نے قربانی کالے جمع کی تاکہ ان کو بچیوں کے لیے پنکھے اور تپائیاں خریدی جائے. کیا اس مصرف کے لیے کھاد؟ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایسے ایسے جاہل بھی مدرسوں کے محتمم ہو گئے. وہ تو مقامی بچیاں ہیں، خود سیٹانیاں ہوتی ہیں، ان کو کہہ دیتا تو وہ پنکھے لگوا لے. اور یہ رقم اب رکھے گا جب مسافر لڑکی آئے گی اور داخل ہوگی تو ان پہ خرچ ہوگا. صحیح بات نہیں ہے. یہ جو عام محلوں کے مکتبات ہیں وہ لوگ فیس دیتے ہیں اور وہاں ان کو پڑھایا جاتا ہے اور عموماً ان میں کوئی مستحق نہیں ہوتا. پھر یہ پنکھے اور جو دوسری چیزیں ہیں تپائیاں وغیرہ یہ پھر ان مستحق لڑکیوں کو دینا پڑے گا، کیونکہ زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی کی کھال کی رقم یہ فقیر مسکین مستحق کو تملیغ کرانی پڑے گی، اس کو مالک بنانا پڑے گا. اس لیے مدرسے میں اس سے ایک قلم نہیں خریدا جا سکتا. ایک کاپی خریدنا جرم ہے، ایک پنکھا اور ٹیوب لائٹ کچھ نہیں. صرف مستحق طلباء کے کھانے پینے، وظائف، علاج، معالجہ اس میں صرف ہوگا. کسی طرح ان کو پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ پنکھے مسجد میں لگے ہو مدرسے میں اور زکوٰۃ ہو گئے، نہ ادائی نہیں ہوئی، گناہگار علیحدہ ہوگا. یہ قاعدہ یاد رکھو کہ ان چیزوں کا مستحق مسلم مالک بنانا ضروری ہے. ہمارے ایک دوست افریقی ملک میں ہیں، وہاں کے امام پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور پیشاب کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور طہارت بھی نہیں کرتے پانی کی کمی کی وجہ سے. ان کے پیچھے نماز شابش نماز ہو تو ایسی ہو جس میں امام پلید غلیظ ہو. افریقہ اسی سرزمین پر آباد ہے. افریقہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور جیسے یہاں نظام ہے اسی طرح وہاں کا نظام ضروری ہے.
ذرہ برابر شک شبہ ہو تو وہاں نماز نہ پڑھی جائے. اپنی نماز پڑھنا لاکھ درجے بہتر ہے ایسے امام کے پیچھے جس کا اپنا ایمان خطرے میں ہو. لباس ایک مجبوری ہے. اگر پینٹ پتلون کوئی کچھ لوگ تو ہم نے یہاں تک دیکھے حج اور عمرے کے موقع پر پتہ چلا کہ یہ علماء ہیں اور پینٹ پتلون میں. میں نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا آج پہلی مرتبہ علم ہوا ہے, اب جاتا ہوں کپڑا خرید کی درزی کو دیتا ہوں. تو مجھ سے پوچھا کہ یہ پاکستان کا لباس ہندوستان کا افغانی ہوگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہے سنت ہے کہ یہ میرے والا. میں نے کہا یہ تو بش اور بلیئر کا لباس ہے. ہم تو ویسے پہنتے عید پڑھاتے تو بھی ایسے ملک کے بھی لوگ آئے. میں نے کہا آپ کا اب تک عذر تھا لیکن اب عذر نہیں ہوگا, مسئلہ واضح ہے. پھر ان کو سمجھایا کہ آپ دارالعلوم دیوبند سے مسائل پوچھا کریں. قبلہ و کعبہ ہے اہل توحید و سنت کا, اور اپنا پتہ تیسرے چوتھے نمبر پر دیے. پھر پاکستان کے اندر حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی ادارے کا نام دیا, یہاں سے رابطہ کریں. اور سب سے پسماندہ و کمزور وہ ہم فقیر و عاجز. اس نے کہا نہیں بس آپ سے پوچھوں گا. میں نے کہا مجھے زیادہ تنگ نہیں کرو, میں نے آپ کو پورا طریقہ تعلیم بتایا, اس طرح آپ کامیاب رہیں گے. ایک شخص جو امام کی اقتداء میں ایک نماز ادا کر چکا ہے کیا وہ کسی اور جگہ جا کر اسی نماز کی امامت کر سکتا ہے؟ نماز تو فرض ایک دفعہ ہوتی ہے, دوبارہ تو نفل ہوگی. وہ شخص نماز نہیں پڑھا سکتا. لا الہ الا اللہ. ایک فرض نماز ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, دوبارہ سے بارہ جو ہوگی وہ فرض نہیں ہوگی. اس لیے مقتدیوں کی نماز باطل ہے اس امام کے پیچھے, اور امام گناہگار ہے گناہ کبیرہ کے ساتھ کہ مسلمانوں کی عبادات باطل کر رہا ہے. نماز و ذکر وغیرہ میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کو سہل نسخہ بزرگان دین کے حالات پڑھنا, بزرگان دین کے احوال پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی تواضع آ جائے گی. جیسے 20 بڑے مسلمان سید سلیمان ندوی کی یاد رفتگان, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی ارواح ثلاثہ جس کا آج کل نام ہے حکایات اولیاء, یا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ نصاب, یا فضائل صدقات, یا فضائل عربی, یا فضائل تجارت. ان کتابوں سے یا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ یا افاضات یومیہ, یا ملفوظات کمالات اشرف, یا التکشف, یا اصلاح انقلاب امت, ان تمام کتابوں کے بار بار پڑھنے سے توجہ سے اللہ تعالیٰ تمام عبادات میں دل لگی, تواضع, تقوی, ورع, خشوع و خضوع کی پونجی نصیب فرما دے گا. اگر خدا کی قسم کھائی جائے اور وہ ٹوٹ گئی فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون او کسوتہم او تحریر رقبہ, 10 مسکینوں کو 2 وقت مناسب کھانا کھلائے صبح و شام. بخاری شریف میں حضرت انس نے کہا تھا جب شاگردوں نے پوچھا مناسب کھانا کیا ہوتا ہے, فرمایا خبزا و لحما, گوشت کا سالن اور روٹی, گوشت کا سالن اور روٹی یہ مناسب متوسط کھانا ہے. اگر بڑے کھانے کا مالدار ہے تو اعلیٰ قسم کے مرغ روز, زبردست بریانی, پلاؤ, بما کباب اور متعلقات کے. جب وہ خود ہی اعلیٰ کھاتا ہے تو کفارہ میں بھی وہی دے گا. اپنے مال میں برکت چاہتا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہم آتی منفقا خلفا, اللہم آتی ممسکا تلفا. ایک روزانہ فرشتے 2 اترتے سویرے صبح, ایک نعرہ لگاتا ہے خدایا جو دین پر خرچ کرتے ان کو اور دے, اور دے. تو دوسرا نعرہ لگاتے یا اللہ جن کے پاس ہے اور نہیں دیتے ان کے مال و دولت کو غرق کر دے. انفق علیک, اللہ فرماتے قدسی حدیث میں خرچ کرو میں اور دے دوں گا. آپ نے فرمایا یا بلال انفق, اے بلال خوب خرچ کرو دین پر. ولا تخشى انزل عرش اقلالا, اس سے نہ ڈرنا کہ عرش والا کم کر دے گا. اس کے پاس کیا کمی ہے کہ کم کرے گا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اللہ فرماتے ہر چیز کے میرے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, اتارتے اتنا ہے جتنا ضرورت ہو.
حضرت میں کافی عرصے سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاؤں بالکل جکڑے، اوہو۔ دو صورتیں ہو سکتی، یا تو رزق کی تنگی اور پریشانی میں، یا اپنے اہل و عیال کے ہاتھوں پریشان ہے۔ اللہ، اگر کوئی پریشانی درپیش ہے تو اس کی وجوہات اور طریقے علیحدہ ہے، جیسے سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر روز ایک بار صبح کے وقت، سورہ یاسین فجر کے بعد بھی اور رات آدھی گزرنے کے بعد بھی، اٹھتے بیٹھتے استغفار اور آیت کریمہ بہت زیادہ پڑھے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خواب آنا رک جائے تو رات کو باوضو سفید کپڑے پہن کر بستر پر سفید چادر بچھا کر اور آخری طعام ٹھنڈا دودھ یا جس طرح جی چاہے صاف ستھرا، ایک پاؤ آدھا کلو جتنا جی چاہے، اور اس کے بعد بات چیت نہ کرے، سورۃ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھ لے، اور پھر جب تک جاگ رہے ہیں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61، 62، 63، اس کا رات کو پڑھنا بھی خوابوں سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ میری بچی 4 سال کی ہے، اس کی تعلیم کے لیے بسم اللہ کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ 4 سال 4 ماہ 4 دن، جب دن کی 4 گھڑی گزر جائے تو احسن العلوم کے 1500 طلباء کے لیے 30 دیگ بریانی پکوائے اور زبردست قورمے اور شیرمال تافتان پہلے سے ناظم صاحب سے طے کر لیں، اور مناسب وقت پر وہ بچی کو لے کے آؤ اور یہاں دیکھو کہ اس کو کیسے بسم اللہ پڑھایا جائے۔ آپ کی دیگوں میں وہ چاشنی نہیں ہوگی، وہ تو آپ کی آخرت کا سرمایہ ہے اور بچی کے مستقبل کا ایک ساز و سامان ہے۔ جتنا دنیا کو پتہ چلے گا کہ بسم اللہ کس طرح ہوتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ اعوذ باللہ بھی پڑھا دیں گے۔ ہاں، اور اگر اتنا دم خم نہیں ہے تو پھر کسی کو جو آپ اچھے آدمی سمجھتے ہیں اس کو گھر پر لے آئے یا بچی ان کے ہاں لے جائے اور ان کو کہے کہ اس کو بسم اللہ پڑھا دے۔ اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ علم نشرح، پھر اقرا بسم ربک الذی کی ابتدائی 5 آیات، اور پھر سورۃ طٰہٰ کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور رب زدنی علما وغیرہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم پڑھ کر دعائیں مانگے۔ اکثر اکابر اور بزرگوں کا بسم اللہ قاعدے سے ہوا ہے۔ حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب کا بسم اللہ بھی ہوا ہے، الانور میں لکھا ہے۔ غیر مقلدوں کے بارے میں کوئی مستند کتاب فرما دیجیے۔ غیر مقلد اور ہر بے دین کے خلاف تو بڑی کتاب قرآن مجید ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بخاری شریف اور سیاہ ستہ سمجھ کے پڑھیں گے تو ان کے فتنے سے بچو گے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے بزرگ مخدوم مرحوم حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑا، جو اس موضوع کے اپنے وقت میں کامیاب مناظر اور رساں مجتہد تھے، ان کے رسائل 4 جلدوں میں ہیں، اور پھر ان کے صفدر کے نام کے جو رسائل ہیں وہ بہت ساری جلدیں آ گئی۔ وہ ابتدائی جو 4 جلدیں ہیں ان میں تقریباً سب چیزیں آ گئی ہیں۔ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر بیوی کی میت کو کندھا دے سکتے ہیں، شاباش شاباش۔ پھر تو بیوی کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ خود قبرستان کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکے گا تو محلے والے کیسے کندھا دیں گے؟ یا یہ کہ ایسے بجلی کے شارٹ سے پلنگ کو پھینکتے رہے اور جاتے رہے، یہ لکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی۔ جس کے ساتھ زندگی گزری ہے وہ کندھا نہیں دے سکتا تو محلے والے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیوی کے مرنے کے بعد بھی گونا تعلق باقی ہے۔ خاوند اپنی مرحومہ کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، فتاوی شام میں ہے لہو ان یرا وجہہا، اجازت ہے اس کو، چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ ایسے تعلق قائم کتا کر رہا ہے؟ جہل بری بلا ہے۔ میں ایک جنازے کے ساتھ جا رہا تھا، ایک آدمی کو لوگوں نے پکڑا تھا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ کہیں کا ہاتھ نہ لگا ہے۔
میں نے کہا ہاتھوں میں کوئی تیزاب کوئی چیز مواد لایا ہے؟ مرحوم میں نہیں یہ خاوند دینا. میں نے کہا وہ تو تو کون ہے جو کندھا دے رہا ہے؟ آپ کیا لگتے ان کے؟ ٹھیک ہے ذرا محلے والے ہر مسلمان کلمہ گو ہر مومن اور مومنہ کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے. خاوند زیادہ حقدار ہے. لا الہ الا اللہ. نیوزی لینڈ میں رہنے والے مسلمانوں کو وہاں کے قانون کے مطابق دعوت تبلیغ کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہاں پر کچھ مسلمان بغیر اپنے آپ کو ظاہر کیے کچھ اسلام سے متعلق کتابیں کچھ کیسٹ سی ڈیز وغیرہ لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ شاید کوئی پڑھ لے یا سن لے اس کو ہدایت مل جائے. تو یہ دین کا طریقہ درست بشرطے کہ اس کا مسلمانوں کو گرفت نہ ہو. وضو کے دوران ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے یا نہیں بائیں ہاتھ سے اور منہ میں دائیں ہاتھ سے. ایک ہی حصے میں قربانی عقیقہ ولیمہ درست ہے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں لکھا ہے کہ عقیقہ اور ولیمہ بھی سنت و ثواب ہے. اس لیے یہ حصے قربانی میں قربانیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں درست اور صحیح. اگر کوئی شخص شیعہ یا کسی عیسائی کا ملازم ہو تو وہ ان ملازمت کو اس ملازم کو کھانا دے تو ان کا تو عام کھانا کیسا ہے؟ اگر کھانا ایسا ہے کہ اس میں مذہبی مداخلت ہو سکتی ہے جیسے ذبیحہ ہے تو پھر تو نہ کھانا بہتر ہے. اگر کھانا ایسا ہے جیسے خشک چیز پھل فروٹ دیے تو اس میں قباحت نہیں ہے. ہر مرد کے لیے کالے رنگ کا لباس پہننا کیسا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. شاہ میر نام رکھ سکتے ہیں. حضرت کئی دفعہ حمل ضائع ہو چکا ہے ابھی بھی اہلیہ حمل سے لیکن اس ذریعے پیچیدگیاں ہیں تو آپ بھی دعا فرمائیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. ہر جگہ کے حضرت بدعتی حضرات کہتے ہیں کہ شلوار کو جہاں پر اظہار باندھ لیتے ہیں وہاں سے اندر کی طرف مت پوڑو اور اس طرح پینٹ کو نیچے سے ابھی مت پوڑو اور اگر اس طرح کرو گے تو مکروہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شلوار چھوٹی پہنو جس کے اوپر کرنے کی. یہ تو اچھی بات ہے پہلے سے ہی صحیح کپڑے پہنو تاکہ بعد میں چڑھانا نہ پڑے. لیکن وہ جو مکروہ ہے وہ نماز کے دوران شلوار موڑنا اوپر چڑھانا وہ فعل صلاۃ کے خلاف ہے. ان سے غلط فہمی ہو رہی ہے ان کو. نماز کے لیے جھک کر کے پینٹ کے پانچے موڑنا یا اوپر چڑھانا صرف جائز نہیں واجب ہے ورنہ صحیح حدیث کے مطابق نماز واجب الادا ہے. بڑے علمی غریب دین کے مسائل نہیں جانتے ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. سرکاری واپڈا میں ملازم ہے کبھی بھی کام کے لیے نہیں جاتا صرف تنخواہ وصول کرتا ہے. یہ تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ شاباش. جب عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا صلہ کیسے لے آ رہا ہے؟ لیکن پاکستان کے اندر تو زیادہ اچھا ملازم وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو 11-12 بجے تک کہے دیکھو میں سوچ رہا ہوں کہ آؤں یا نہیں. پھر 1-2 بجے کہتے ہیں میرے خیال سے میرا فون تو نہیں ہے کہ اچھا میں کل ہی آؤں گا. چل السلام علیکم. غیرت اور ایمان کا تقاضا ہے کہ تمام وہ اوقات جس میں دیر سویر کی ہے وہ بھی جمع کرے اور تنخواہ میں سے کاٹے. اگر ادارہ بھی حرام خور اور بددیانت ہے ان کے ہاں کٹوتی کر کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں تو ان سے لے اور فقراء و مساکین کو خیرات کر دے. جمعے کی نماز مسجد پڑھنا غلام کے لیے فرض ہے. غلام کا کوئی آدمی ہے غلام کدھر سے آ گیا تیرے پاس؟ جب آقا کی اجازت ہو تو جا سکتا ہے ورنہ وہ ظہر پڑھے. ہمارے گاؤں کے مسجد کے امام صاحب تراویح کی پہلی رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے اللہ اکبر کے بعد حمزہ شروع کرتے. بہت نامناسب بات ہے کیونکہ ظفر ابن حذیل کے ہاں ثنا پڑھنا فرض ہے مکروہ فعل ہے ایسا. گزارش ہے کہ میری والدہ بیمار ہے بستر پر یہ وہ ضروریات جس کی وجہ سے ہم پتہ نہیں یہ مانتے ہیں اس وجہ سے ناپاکی رہتی. بہرحال اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گی. ترمذی میں آپ نے خاتون کو کہا تھا کہ اگرچہ چٹائی خون سے سرخ ہو جائے لیکن آپ نماز جاری رکھیں کیونکہ وہ معذور تھی. ذیل سوال کا قرآن و سنت میں جواب نہ سن کی آپ کی بڑی مہربانی. میرے والد اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ملازم تھے اور پرائز بانڈ خریدتے تھے اور اس پر انعامات بھی وصول کرتے تھے. اس انعام کی رقم سے مزید پرائز بانڈ خریدتے تھے. اب ان کا انتقال ہو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ان پرائز بانڈ کو بیچ کر کئی حلال کاروبار لگا سکتا ہوں اگر نہیں تو اس رقم کا کیا ہے؟ یہ رقم بھی ناجائز و حرام ہے
اور درست یہی ہے کہ بغیر نیت ثواب کے اب ایسے مسلمان فقراء مساکین کو دے جن کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ اگر ایک دوست دوسرے کو یہودی یا منافق مذاق میں کہے تب بھی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں ہے مسلمان کو منافق کافر مت کہو، اگر وہ نہیں ہے تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے۔ ہوائی جہاز میں جو کھانا ملتا ہے اس میں گوشت کھا سکتے ہیں، ہوائی جہاز تو ہمارے ملک کی سواری ہے اور اس میں مسلمان کھانے ہوتے ہیں، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ہاں غیر مسلموں کے جو جہاز ہے، میں ہندوستان جا رہا تھا، اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا یہ جھٹکے کا گوشت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی سری لنکا جا رہے تھے، سری لنکا لائن سے، تو انہوں نے کہا وہ باتیں ختم ہو گئی، اب مسلمانوں کے طریقے پر گوشت بنایا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہ بالکل نہیں کھاتے تھے۔ اگر ان باتوں کی تصدیق ہو تو درست ہے، اور اگر نہیں ہے تو اور چیزیں کم ہے کھانے کی، وہ گوشت جہاز میں ہی کھانا ہے، جہاز میں چڑھنے سے پہلے بہت سارا گوشت کھا لے اور جہاز سے اترنے کے بعد مسلسل گوشت ہی گوشت کھائے، لیکن شک شبے کی چیز کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا دیہات شہر میں قربانی کے اوقات میں فرق ہے؟ جی ہاں، جس جگہ نمازی عید نہیں ہے وہ لوگ فجر کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ جی صحیح لکھا ہے۔ میری بیٹی کی عمر 5 ماہ ہے، بہت روتی ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھایا اور یہ وہ بہرحال سورۃ والعصر پیر کے دن ظہر کے بعد یا بدھ کے دن عصر کے بعد بغیر حروف، بغیر اعراب، بغیر نقطوں کے لکھ لیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور بچی کو گلے میں لٹکائے یا ایسے تکیے کے نیچے رکھے جہاں سے نظر نہ آئے، انشاءاللہ فوراً یہ اس کو چھیڑا کہتے ہیں، چھیڑا، بچہ ضدی ہو جاتا ہے اور ایک جنیہ ہے وہ اس کو چھیڑتی رہتی ہے۔ اس صورت کی تاثیر ہے کہ اللہ اسے صحت دے دیتا ہے۔ خدائے بزرگ برتر اپنا سایہ شفقت ہم پر مادر علمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، جزاکم اللہ۔ میں نے روزگار کے لیے ایک کمپنی میں زبانی امتحان دیا، آپ سے دعا کی میں دعا کرتا ہوں آپ کثرت سے استغفار و آیت کریمہ پڑھیں۔ میرے استاد جواد احمد کے والد صاحب مختار احمد کا انتقال ہو گیا، اللہ بخشش فرمائے۔ میاں حبیب صاحب نے اپنی ترقی کے لیے خصوصی دعا، اللہ رب العالمین ان کو ان کے مطلب توقع سے بڑھ کر عزت، احترام اور خوب ترقیات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ جنہوں نے اموات کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جنہوں نے بیماریوں کی صحت و شفا کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کو کامل صحت، بہترین شفا نصیب فرمائے۔ جنہوں نے دین و دنیا کی ترقیات کے لیے دعا کے لیے کہا ہے اللہ انہیں ان کی طلب، تمنا اور آرزو سے بڑھ کر خوشگوار، پائیدار، خوب عزت والی ترقی نصیب فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے، مرادیں عطا فرمائے، کونین کی سعادت و سرخروئی عطا فرمائے۔ ہمارے کاشف بھائی کو اور ان کے خاندان کو اللہ صبر و اجر دے اور یہ معصوم بچہ ان کے لیے شافی و مشفع بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔